بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بارگاہ خداوند میں شکر معبود بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بہترین توفیق سے نوازا کہ ہم اخلاق اہل بیت اطہار علیہم السلام میں کچھ سیکھنے، جاننے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہترین خوبصورت حدیث ارشاد ہوئی، جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی نبی سے جو وارد ہوا وہ یہ ہے کہ آپ نے پروردگار سے گفتگو کی اور یہ کہا، یا رب وددت ان اعلم من تحب من عبادک، کہا کہ پروردگار میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں یہ جان لوں کہ تو اپنے بندوں میں کس کس کو پسند کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اے میرے خدا، اے میرے مالک، اے میرے معبود، میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ جان لوں کہ تو اپنے بندوں میں سے کس کس کو پسند کرتا ہے۔ فَأُحِبُّهُ، بس اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تو اپنے بندوں میں کس کس کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کروں، میں بھی اس کو پسند کروں، اس لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو اپنے بندوں میں کس سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کہتے ہیں قال، فرمایا، اذا رأیت عبدی یکثر ذکری فانا اذنت له فی ذلک وانا احبہ، فرمایا اللہ کی طرف سے کیا پیغام ہے کہ جب آپ کسی میرے ایسے بندے کو دیکھو، اے میرے نبی، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی جب آپ کسی ایسے میرے بندے کو دیکھو جو میرا ذکر کثرت سے کرتا ہے، فَأَنَا أَذِنْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، تو سمجھ جائیے کہ میں نے اس کو اس ذکر کرنے کے سلسلے میں اجازت دی ہے، وَأَنَا أُحِبُّهُ، اور میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم اور آپ، ہمارے درمیان کوئی بھی انسان اللہ کا ذکر اگر کثرت سے انجام دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ہی نے اس کو یہ ذکر کرنے کی توفیق اور یہ ذکر کرنے کی سعادت جو اسے حاصل ہو رہی ہے، توفیق اس کی دی ہے اللہ نے اس کو۔ ورنہ اگر اللہ ہمیں اس ذکر کے لیے موفق نہ کرے اور توفیق نہ دے، ہمارے دل میں نہ ڈالے، تو ہم اللہ کے ذکر کے لیے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکیں گے اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ بھی اللہ ہی ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں۔ بہرحال فرمایا کہ بھئی جو میرا ذکر زیادہ کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ عَبْدِي لَا يَذْكُرُنِي فَأَنَا حَجَبْتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَبْغَضْتُهُ، اور کہا کہ اے نبی جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو کہ جو میرا ذکر ہی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیے کہ میں نے اس کو اس ذکر کرنے سے روک دیا ہے اور میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں، میں اس سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوں، میں اسے محبوب نہیں سمجھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے یہاں بندے سے محبت کرنے کا معیار اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی اللہ سے، اللہ کے نبی نے بندے سے محبت کرنے کا جو معیار طلب کیا کہ پروردگار مجھے یہ بتا کہ تو کسے پسند کرتا ہے، کسے ناپسند کرتا ہے، تاکہ میں بھی اسی اعتبار سے اسی کو پسند کروں گا اور اسی کو پسند نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا بھئی جو میرا ذکر کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، جو میرا ذکر نہیں کرتا میں اسے پسند نہیں کرتا، اور جس کو میں پسند کرتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے کی توفیق بھی میں نے ہی اس کو دی ہوئی ہے، جو میرا ذکر نہیں کرتا میں نے اس کو اس بات سے روک دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ذکر کی بات ہے تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یہاں آپ اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں جو بات بات پہ کہتے ہیں انشاءاللہ، یا کہتے ہیں ماشاء اللہ، یا کہتے ہیں اللہ نے اگر چاہا۔ مثلا ان سے پوچھیے آپ کیسے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے ہم ٹھیک ہیں، الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نسبت، ہاں بھی کیسے ہیں آپ، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ آپ پوچھیں کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہیں اور بس ٹھیک ہیں،
اس میں آپ نے اللہ کا نہ تو شکر ادا کیا، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ اللہ کا نام لیا۔ آپ ٹھیک ہیں پھر تو اور زیادہ شکر آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ اگر بیمار ہیں تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ کی جانب سے اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اسے اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بیماری کے ذریعے سے اس کے کفارے جو ہے وہ ادا کر دیے، بیماری کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی تخفیف ہو گئی، بیماری کے ذریعے سے اس کے درجات بلند ہو گئے۔ بلکہ روایت ہے ہمارے ہاں، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر 40 دن تک ہم بیمار نہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی طرف غور کریں اور دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بیمار نہیں ہو رہے ہیں، تو اس ہمارے بیمار نہ ہونے میں کہیں کوئی اتنی بڑی کوتاہی تو ہم سے نہیں ہو گئی ہے کہ اللہ اب ہمیں پسند ہی نہیں کر رہا ہے اور ہماری رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور آخرت میں ہی ہم سے نپٹے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بارے میں غور و فکر کریں، اپنے بارے میں تھوڑا سا تفکر کریں، سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بہت خوش ہیں، ہمارے پاس دولت، شہرت، عزت، صحت سب کچھ ہے، کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے تھوڑا سا ہم غور کریں، تھوڑا سا سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے ہماری رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ ایک بار ہوا بھی ہے، جناب موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ نے سب نے سنا ہوا ہے کہ جناب موسیٰ سے اللہ ایک درخت میں، ایک پیڑ میں اپنی آواز پیدا کر کے اور جناب موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، راستے میں ایک شخص ملتا ہے اور وہ شخص جو ہے جناب موسیٰ سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب سے گفتگو کرنے کے لیے۔ تو وہ شخص جس کے ہاتھ میں انڈا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ کہاں آپ جو ہے وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، مجھے دیکھیے میں کسی کو نہیں مانتا، نہ کسی توحید کا قائل ہوں، نہ کسی اللہ کو مانتا ہوں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی میرے ہاتھ میں اتنے سارے اثرات ہیں، میں اگر اپنے ہاتھ سے انڈا بھی چھوڑ دوں تو میرے ہاتھ سے انڈا گر کے پھوٹتا نہیں۔ یہ کہہ کہ اس نے انڈے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا، انڈا گرا پتھر کے اوپر اور واقعی نہیں پھوٹا۔ جناب موسیٰ ڈرے، 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی عذاب نازل ہو جائے، کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے، اور پیچھے ہٹ کے ڈر کے اس سے اپنی گفتگو کو مکمل کیا اور جناب موسیٰ چلے گئے، آئے باتیں کی اللہ کی بارگاہ میں، وہ جہاں ہر بار آیا کرتے تھے کوہ طور پر۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ وہ نہیں بتاؤ گے جو راستے میں پیش ہوا، جو ماجرا پیش آیا تھا، جو قصہ ہوا، وہ نہیں بتاؤ گے؟ اللہ جانتا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا بھئی اللہ تجھے تو خبر ہے، کہا میں جانتا ہوں مگر تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے اپنی زبان سے بیان کیا کہ بھئی کیا کیا پیش آیا۔ تو اللہ نے پیغام دیا، موسیٰ جاؤ اور جا کے اس سے یہ کہہ دینا کہ یہ جو اس بات پر آپ خوش ہو رہے ہو کہ آپ کے ہاتھ سے انڈا بھی گر کے پھوٹتا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے جو ہے وہ اپنے آپ میں کچھ ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ جان لیجئے، اس بات پر اطمینان اور یقین رکھیے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ اس سے صرف آخرت میں ہی سوال کرے گا۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچا کے بھی خوش ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، اور وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمیں اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے جس دن اللہ جو ہے وہ رسی کو ڈھیلا چھوڑ دے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ پروردگار جو ہے اس کی بارگاہ میں ہم اس درجہ جو ہے وہ بے ایمانی اور کفر پر اتر جائیں، اس کی اطاعت نہ کریں کہ وہ ہم سے اتنا ناراض ہو جائے کہ ہم سے منہ پھیر لے، اور بس اب وہ یہ سوچے کہ ہم سے آخرت میں ہی ایک ساتھ ہمیں دیکھے گا۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اب ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں، یا ان سے پوچھئے کیسے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، تو ہمیں جو ہم دیکھتے ہیں آج کل کی جو جنریشن ہے، جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے ارے بھئی وہ تو بڑا انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، اور ان کی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کسی کو انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے اس بات کو مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ، یہ الحمدللہ کہنا، یہ شکرن للہ کہنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، بہترین ذکر ہے۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔
تو اگر ایک تو آپ ذکر نہیں کرتے، دوسرے ذکر کرنے والے کی مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہیں، آپ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ بھئی اللہ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کم سے کم اس بات پر یقین کریں کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کا مذاق اڑانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر کے سلسلے میں نے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا، میں نے پڑھا کہ عقیق کی انگوٹھی پر اگر کوئی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لکھوائے اور اس عقیق کی انگوٹھی کو اپنے رائٹ ہینڈ میں پہنے، تو پروردگار اس کے راستے آسان کرتا ہے، اس کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، اور اس عقیق کے عوض جو ہے اس کی پریشانیاں، اس کا ہم و غم کم ہوتا ہے، پیسے سے وہ پریشان نہیں رہتا۔ بہت ساری جو ہیں وہ اس کے فائدے اس روایت میں، اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقیق کی انگوٹھی پر بھی ذکر لکھیں، اور جتنا پاسبل ہو اللہ کا ذکر کریں، بیہودہ اور فالتو باتوں سے بچیں، اور اپنی زبان کو اگر ہلا رہے ہیں تو کسی کے حق میں مفید ثابت ہوں۔ جب بھی بولیں اچھا بولیں، جب بھی بولیں کسی کے حق میں فائدہ مند بولیں، نہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف ہونا چاہیے، نہ کسی کو اذیت ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں بارگاہ خداوند میں ذکر کریں۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے ہمارے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔